اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جانے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ آپ شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں جب کریں گے تو اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں اتنی برکت پیدا کرے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں سوال کرنا ہے کہ تم نے کہاں سے رزق کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، یعنی کھانے اور کمانے کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اس کے متعلق میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ السلام بہت بڑے فقرا گزرے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد کسی نے انہیں ہوا میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، لیکن میرے گھر کے سامنے جو لہار تھا اسے بلند مرتبہ ملا، یعنی ان عبداللہ بن مبارک سے ان کو زیادہ رتبہ ملا۔ وہ شخص حیران ہوا، صبح ان کی بیوی سے جا کر ملا اور پوچھا کہ تمہارا شوہر ایسا کیا عمل کرتا تھا اسے جنت میں عبداللہ بن مبارک سے بھی زیادہ اونچا رتبہ ملا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا وہ بہت ہی خاص کام کیا کرتے تھے۔ ایک تو جب آخر شب یعنی رات کو بیدار ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ کاش میرے رزق میں فراخی ہوتی تو میں بھی رات کے اس پہر سامنے سرسود ہوتا۔ دوسرا اس کا عمل یہ تھا کہ جب یہ دکان پر ہتھوڑا مارنے کے لیے اوپر اٹھتا اور اذان ہو جاتی تو فوراً ہتھوڑا پیچھے کی جانب گرا دیتا کہ اللہ نے پکارا ہے بس۔ میں یہ دو عمل تھے کہ اس کے اور کچھ خاص عمل نہیں تھے۔ اس حقائق سے معلوم ہوتا ہے پیارے بہن بھائیوں کے رزق حلال کمانے کی برکت اور کسب حلال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پابندی ایسا عظیم الشان عمل ہے جسے انسان بڑے بڑے زاہدوں سے بھی زور محشر بڑھ سکتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ لقمہ حلال کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، جو چیز نظر آتی ہے آنکھیں بند کر کر کھا جاتے ہیں اور پھر تعویل کرتے ہیں۔ یہ یوں ہوا، کہاں سے آیا کہاں گیا کچھ پتا نہیں۔ شریعت ہمارے لیے چیزیں حلال کرتی ہے اور ہم مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے، نہ حلال کی پرواہ کرتے ہیں نہ حرام کی۔ پیارے بہن بھائیوں، حرام کی مباح پر کھا جانا اکثر یہ ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کے متعلق صحیح پتہ نہیں چلتا اور بعض ہم ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابندیاں لگائی ہوتی ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے، التماس ہے کہ جو میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری پر پیارے بہن بھائی نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، رزق حلال کمانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور وسیلے پیدا کریں تاکہ ہم اس وسیلے کے ذریعے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت ہی مبارک نام اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد اول آخر کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر یا 21 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر 313 مرتبہ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد اس نام کو آپ نے پکارنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس نام پاک کے صدقے، اس اسم اعظم کے صدقے ہمارے رزق میں فراخی پیدا کرے اور ہمیں حلال رزق کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عمل کو آپ نے
शबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिनों में और रमजान मुबारक के पूरे महीने में इस वजीफे को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक शबानुल मुअज़्ज़म के बाबरकत महीने और रमजानुल मुबारक की आमद के सदके आपके रिज्क में इजाफा फरमाए, आपके कारोबार को वसी फरमाए। वजीफा दोबारा ध्यान से सुन ले। करना आपने ये है कि इस अमल को करते वक्त अव्वल आहर दुरूद पाक पढ़कर 313 मरतबा अल्लाहु समद पढ़कर अल्लाह के हुजूर अपने रिज्क के लिए दुआ करें, अपने कारोबार के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक रमजानुल मुबारक के सदके शबानुल मुअज़्ज़म के बाबरकत महीने के सदके आपके रिज्क में फराही पैदा करे। आखिर में दुआ है, इल्तिजा है कि अल्लाह तबारक ताला मेरे और आपके हर सगीरा और कबीरा गुनाह को माफ करते हुए हमारी तमाम हाजतें पूरी फरमाए। फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट मेरी कामयाबी का जरिया है।